اللہ 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 اللہ۔ میں ابھی بیلجیم میں تھا تو ایک سیالکوٹ کا بچہ، چھوٹی سی عمر، وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا، ازبک لڑکی کا، یہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، اور آپ کے بیان کے کلپس میں نے اس کو ترجمہ کر کے سنائے ہیں، تو اسے پتا چلا میں آیا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ کلمہ پڑھا ہے جس کا تم مجھے بیان سنا تو لے آؤ۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹی تم کیوں مسلمان ہونا چاہتی ہو، کس چیز سے تم نے اثر لیا ہے؟ تو اس بچی نے کہا اس نوجوان کے اخلاق سے میں نے اثر لیا ہے، اس کے اخلاق نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں باتوں سے نہیں متاثر ہوئی، اس کے اخلاق نے۔ آپ سارے کے سارے مرد عورت یہاں اسلام کے نمائندے ہو، عبادت تمہیں تقویت پہنچائے گی، اور تمہارے اخلاق یہ سفارت کا کام دیں گے، تمہاری سچائی، تمہاری دیانت، تمہارے وعدے کی پاسداری، یہ ان کے اندر میں اتر جائے گی سورج کے چڑھنے کو جیسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم تھوڑے سے اگر سچ کو اپنے سینے سے لگا لو، دیانتداری کو سینے سے لگا لو، شراب بیچنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، غلط پیپر بنانے چھوڑ دو، سچائی کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ رزق بڑھانا ہے تو آسان نسخہ بتاتا ہوں جو میرے نبی نے بتایا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی نسخہ بتا دیں۔ میرے نبی لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کو زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے تھے۔ آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوصى علیک رزقک، باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا، باوضو رہا کر اللہ رزق بڑھا دے گا۔ اور باوضو رہنے کی اور بھی تھوڑی فضیلتیں، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نماز نہیں چھوٹے گی، بہت بڑی سستی نماز کی وضو سے ہو جاتی، جو راما کون لاوے۔ باوضو رہو گے نماز نہیں چھوٹے گی، باوضو رہو گے اللہ رزق بڑھائے گا۔